عزیزان محترم، ہماری اکثریت ہونے کے باوجود ہماری غفلت دیکھو، سستی دیکھو۔ ہمارے اتنے بڑے عالم پر FIR درج کی گئی ہے اور تعصب کا مظاہرہ کر کے ایک پاگل آدمی ہے جس کا نام راؤ خالد ہے، جس کے مذہب کا پتہ نہیں، دین کا پتہ نہیں، عقیدے کا پتہ نہیں، دلال قسم کا بندہ ہے۔ اس پاگل کے کہنے پر شیخ الحدیث مولانا منظور مینگل صاحب پر FIR درج کی گئی ہے۔ ہم نے کل ان کو وقت دیا تھا اور ہم نے کہا تھا 24 گھنٹے کے اندر یہ FIR واپس لے لو۔ اگر FIR واپس نہیں لوگے ہمیں روڈ پہ آنا پڑا آئیں گے، ہمیں بازار میں آنا پڑا آئیں گے، ہمیں چوک میں آنا پڑا آئیں گے، ہمیں دھرنا دینا پڑا دیں گے، ہمیں وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے بیٹھنا پڑا بیٹھیں گے۔ ہم اپنے استاد کو، ہم اپنے پیر کو، ہم اپنے عالم کو، ہم اپنے امام کو یوں تنہا نہیں چھوڑ سکتے، نہیں چھوڑ سکتے۔ کل انتظامیہ کے بڑے اعلیٰ عہدیداروں نے ہمیں بلایا ہے، امید ہے FIR ختم ہوگی۔ اگر FIR ختم نہیں ہوتی، اہل سنت کے تمام مکاتب فکر کے علماء سے ملاقات کر کے ہمیں کال دیں گے، ہم دنیا کو بتائیں گے کہ یہ علماء اتنے سستے نہیں ہیں، تم جب چاہو FIR کر کے جن کو جیل میں ڈالو، اب یہ ترتیب ہم چلنے نہیں دیں گے۔ اگر عزیزان محترم، آج پہلی مرتبہ آپ کی مسجد میں سیرت النبی و عظمت صحابہ کے نام سے معنون اس پروگرام میں آپ سے گفتگو کا موقع مل رہا ہے۔ یہاں کے احباب نے، دوستوں نے بتایا کہ سیرت النبی پر بھی بات کرنی ہے اور عظمت صحابہ پر بھی بات کرنی ہے۔ یہ دونوں عنوانات تفصیل طلب ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ بات کا آغاز کہاں سے کروں، اختتام کہاں پہ کروں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو سیرت کہا جاتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنا بھی سیرت ہے، اٹھنا بھی سیرت ہے، چلنا بھی سیرت ہے، کھانا بھی سیرت ہے، پینے کا طریقہ بھی سیرت ہے۔ حضور کی سنت کا تذکرہ بھی سیرت ہے، حسن کا تذکرہ بھی سیرت ہے، جمال کا تذکرہ بھی سیرت ہے، کمال کا تذکرہ بھی سیرت ہے، علم کا تذکرہ بھی سیرت ہے، تقوی کا تذکرہ بھی سیرت ہے، طہارت کا تذکرہ بھی سیرت ہے، نبی کی ہجرت کا ذکر بھی سیرت ہے، معراج کا ذکر بھی سیرت ہے، معجزات کا ذکر بھی سیرت ہے، حضور کے مکے کا ذکر بھی سیرت ہے، مدینہ کا ذکر بھی سیرت ہے، حضور کے ابو بکر کا ذکر بھی سیرت ہے، عمر کا ذکر بھی سیرت ہے، عثمان کا ذکر بھی سیرت ہے، علی کا ذکر بھی سیرت ہے، معاویہ کا ذکر بھی سیرت ہے۔ نبی کی پوری زندگی کا نام سیرت ہے۔ نبی ہاں کہے تو سیرت ہے، نہ کہے تو سیرت ہے، نماز پڑھے تو سیرت ہے، روزہ رکھے تو سیرت ہے، حج کرے تو سیرت ہے، جہاد کرے تو سیرت ہے، بدر میں جائے تو سیرت ہے، احد میں جائے تو سیرت ہے، خندق میں جائے تو سیرت ہے، خیبر میں جائے تو سیرت ہے، اگر کسی کے لیے ہاتھ اٹھائے تو سیرت ہے، کسی کے لیے دعا کرے تو سیرت ہے، کسی کی تعریف کرے تو سیرت ہے، کسی کو داماد بنائے تو سیرت ہے، کسی کو سسر بنائے تو سیرت ہے، کسی کی بیٹی کو نکاح میں لے تو سیرت ہے، کسی کے نکاح میں اپنی بیٹی دے تو وہ سیرت ہے۔ سیرت نبی کی پوری زندگی ہے۔ مختصر وقت میں نبی کی سیرت کا کوئی احاطہ کیسے کر سکتا ہے؟ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ نبی کی سیرت تو وہ ہے۔ ایک عربی شاعر اٹھا تھا، اس نے کہا تھا میں نبی کی سیرت کا احاطہ کروں گا۔ قلم اٹھایا تھا، کاغذ اٹھایا تھا، لکھنا شروع کیا تھا اور لکھتا چلا گیا، لکھتا چلا گیا۔ نبی کے حسن کو لکھا، جمال کو لکھا، کمال کو لکھا، علم کو لکھا، تقوی کو لکھا، طہارت لکھی، صداقت لکھی، عدالت لکھی، شرافت لکھی، عظمت لکھی، معجزات لکھے، معراج لکھے، بدر میں جانا لکھا، احد میں جانا لکھا، خندق میں جانا لکھا، خیبر میں جانا لکھا۔ ہاں مصائب
مصائب برداشت کرنا لکھا، نماز پڑھنا لکھا، نبی کا روزہ رکھنا لکھا، نبی کا حج کرنا لکھا، نبی کی ایک ایک ادا کو لکھا، لکھتا چلا گیا۔ پھر ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 10 سال نہیں، 15 سال نہیں، 20 سال نہیں، 25 سال نہیں، 30 سال نہیں، 40 سال نہیں، 50 سالوں تک نبی کی سیرت کو لکھا۔ 50 سالوں میں نبی کی ایک ایک ادا کو لکھا۔ لکھنے کے بعد ایک شعر کہا، پھر قلم توڑا، ایک اردو شاعر نے اس آخری شعر کا ترجمہ کیا ہے۔ 50 سالوں میں 40,000 اشعار نبی کی سیرت پہ لکھنے کے بعد آخری شعر کیا کہتا ہے؟ پھر قلم کیوں توڑتا ہے؟ قلم توڑ کر کہتا ہے، تھکی ہے فکر رسا، مدح باقی ہے، قلم ہے آپ لپا، مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا، مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا، مدح باقی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ سیرت نبی کی پوری زندگی ہے، لیکن اس مختصر وقت میں نبی کی سیرت کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ کر بات کو ختم کروں گا۔ سیرت کا احاطہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن خلاصہ چند لفظوں میں خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ کہیں گے نبی کی سیرت کا احاطہ جب نہیں ہے، 50 سالوں تک 40,000 اشعار میں نبی کی سیرت کو لکھنے کے بعد شاعر قلم توڑتا ہے، تو اس کا خلاصہ چند لفظوں میں کیا ہوگا؟ میں نے کہا نبی کی سیرت کا خلاصہ یہ ہے، میں نے قرآن الف لام سے لے کر والناس تک پڑھا ہے، میں نے دیکھا ہے قرآن نبی کے نام کا ذکر کرتا ہے، اوصاف کا تذکرہ کرتا ہے، چہرے کا تذکرہ کرتا ہے، شہر کا تذکرہ کرتا ہے، سینوں کا سینے کا تذکرہ کرتا ہے، انگلیوں کا تذکرہ کرتا ہے، نبی کی ایک ایک ادا کا تذکرہ کرتا ہے، راتوں کا تذکرہ کرتا ہے، دنوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ الف لام سے لے کر والناس تک پورا قرآن نبی کی سیرت ہے۔ میں نے دیکھا ہے بخاری اٹھا کر، میں نے دیکھا ہے مسلم اٹھا کر، میں نے دیکھا ہے نسائی اٹھا کر، میں نے دیکھا ہے سیرت کی کتابوں کو شروع سے لے کر آخر تک۔ جب میں نے دیکھا نبی کی سیرت کا خلاصہ جو میرے سامنے آیا وہ یہ آیا ہے، اللہ نے نبی کو ایک تو سب کچھ دے دیا ہے اور سب سے اعلیٰ دے دیا ہے۔ نبی کی سیرت کا خلاصہ یہ ہے، اللہ نے تمام انبیاء کو بہت کچھ دیا ہے، میرے نبی کو دنیا میں جو کچھ بھیجنا تھا سب کچھ دے دیا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بہت کچھ دیا، نوح علیہ السلام کو بہت کچھ دیا، ابراہیم خلیل کو بہت کچھ دیا، موسیٰ کلیم کو بہت کچھ دیا، عیسیٰ روح اللہ کو بہت کچھ دیا۔ فرمایا یہ آپ لے جائیں اور باقی آپ کے بعد جو آئے گا میں اس کو دوں گا۔ پھر وہ آیا، اس کو بہت کچھ دیا، فرمایا اب جو تیرے بعد آئے گا باقی اس کو دوں گا۔ لیکن میرے نبی کی باری آئی، اللہ نے دنیا میں جو کچھ بھیجنا تھا سب کچھ میرے نبی کو دیا، اور جو سب سے اعلیٰ تھا وہ اٹھا کر نبی کو دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ نہیں آ رہی؟ زبان سے بول رہے آ رہی ہے؟ آ رہی ہے، تاکہ میں بات آگے چلاؤں۔ اللہ نے نبی کو سب کچھ دیا اور سب سے اعلیٰ دیا۔ بس یہ خلاصہ ہے نبی کی سیرت۔ اللہ نے نبی کو سب کچھ دیا، سب سے اعلیٰ دیا۔ ہر نبی کو اللہ نے نبوت دی، نبوت بھی اعلیٰ ہے۔ میرے نبی کو ختم نبوت دی جو سب سے اعلیٰ ہے۔ اللہ نے نبی کو کتاب دی، کتابوں میں اعلیٰ، علاقہ دیا، علاقوں میں اعلیٰ، شہر دیا، شہروں میں اعلیٰ، بستی دی، بستیوں میں اعلیٰ، زمانہ دیا، زمانوں میں اعلیٰ، زبان دے دی، زبانوں میں اعلیٰ، قوم دے دی، قوموں میں اعلیٰ، قبیلہ دیا، قبیلوں میں اعلیٰ، حسن دیا، حسینوں میں اعلیٰ، جمال دیا، جمیلوں میں اعلیٰ، کمال دیا، کاملوں میں اعلیٰ۔ جی ہاں، نبی کو سب کچھ اعلیٰ دے دیا۔ نبی کا اٹھنا بھی اعلیٰ،
بیٹھنا بھی اعلیٰ، کھانے کا طریقہ بھی اعلیٰ، پینے کا طریقہ بھی اعلیٰ۔ وہاں کتابوں میں دے دی، نبی کی باری آئی سب سے اعلیٰ کتاب قرآن دے دی، وہاں کتابوں میں دے دی، یہاں قرآن سینوں میں دے دیا۔ اللہ نے نبی کو ہر چیز اعلیٰ دے دی، اور نبی کو جو حسن دیا ایسا حسن کسی اور کو نہیں دیا۔ نبی کو جو جمال دیا ایسا جمال کسی اور کو نہیں دیا۔ نبی کو جو کمال دیا ایسا کمال کسی اور کو نہیں دیا۔ جب ہر چیز اعلیٰ دے دی، آسان لفظوں میں یوں کہوں گا، اللہ نے میرے نبی کو ہر چیز چن کر دے دی۔ کیا کر کے دی؟ اور میرے نبی نے یوں دیکھ کر لے لی۔ اللہ نے ہر چیز چن کر دے دی۔ زمانوں میں سے خیر القرون چن کر دیا، شہروں میں شہر اور بھی تھے لیکن مکہ چن کر دیا، مدینہ چن کر دیا ہے۔ نبی کو عربی زبان چن کر دی ہے، زمانہ خیر القرون چن کر دیا ہے، نبی کو حسن چن کر دیا ہے، آنکھیں چن کر دی ہے، جمال چن کر دیا ہے، کمال چن کر دیا ہے۔ جب ہر چیز چن کر دے دی، پھر مجھے کہنے دیجئے یا نساء النبی کی لستن کاحد من النساء، اللہ نے نبی کو ازواج بھی چن کر دی کہ جب ازواج بھی چن کر دیے، قوم بھی چن کر دی ہے، قبیلہ بھی چن کر دیا ہے، پھر ابو بکر بھی چن کر دیا ہے، عمر بھی چن کر دیا ہے، عثمان بھی چن کر دیا ہے، علی بھی چن کر دیا ہے، معاویہ بھی چن کر دیا ہے، صحابہ بھی چن کر دیے ہیں۔ صحابہ بھی علماء میں دیکھا، فضلاء میں دیکھا، فقہاء میں دیکھا، اولیاء میں دیکھا، مؤلفین میں دیکھا، مصنفین میں دیکھا، محققین میں دیکھا، مدققین میں دیکھا، حاجیوں میں دیکھا، نمازیوں میں دیکھا، روزہ داروں میں دیکھا۔ دیکھنے کے بعد رب نے فرمایا یہ نمازی بننے کے قابل ہے، یہ عالم بننے کے قابل ہے، یہ فاضل بننے کے قابل ہے، یہ مفتی بننے کے قابل ہے، یہ فقیہ بننے کے قابل ہے، یہ مؤلف بننے کے قابل ہے، یہ مفسر بننے کے قابل ہے۔ ابو بکر کو اٹھا کر کہا یہ نبی کا یار بننے کے قابل ہے، عمر کو اٹھا کر کہا یہ نبی کا صحابی بننے کے قابل ہے۔ جو قابل تھے اٹھا کر نبی کا ساتھی بنا دیا، صحابی بنا دیا۔ مجھ سے کسی نے کہا کہ مولانا ہم میں صحابہ میں فرق کیا ہے کہ اللہ نے وہ ہم میں سے چن کر ان کو دی ہے، ہم بھی انسان وہ بھی انسان، ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں وہ بھی قرآن پڑھتے تھے، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے تھے، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے تھے، ہم بھی حج کرتے ہیں وہ بھی حج کرتے تھے، ہم بھی زکوٰۃ دیتے وہ بھی زکوٰۃ دیتے تھے، ہم میں ان میں فرق کیا ہے؟ میں نے کہا بڑا فرق ہے۔ کہنے لگا کیا فرق؟ انسان ہم بھی انسان وہ بھی۔ میں نے کہا پانی تو آپ کے یہ منگو پیر کا پانی بھی پانی ہے، آب زمزم بھی فرق ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا پانی وہ بھی ہے پانی یہ بھی ہے، فرق ہے؟ کہنے لگا فرق ہے۔ میں نے کہا یہ مسجد بھی مسجد ہے، مسجد نبوی بھی مسجد ہے، فرق ہے کہ نہیں ہے؟ کراچی بھی شہر ہے، مکہ بھی شہر ہے، فرق ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارا زمانہ بھی زمانہ ہے، نبی کا زمانہ بھی زمانہ ہے، فرق ہے کہ نہیں ہے؟ کہنے لگا فرق ہے۔ میں نے کہا مسجد مسجد میں فرق مانتا ہے، پانی پانی میں فرق مانتا ہے، شہر اور شہر میں فرق مانتا ہے، علاقہ اور علاقہ میں فرق مانتا ہے، تو انسان اور انسان میں بھی فرق ہے، ہم میں صحابہ میں فرق ہے۔ کہنے لگا فرق کیا ہے؟ میں نے کہا تو نے نمازیں میرے پیچھے پڑھی ہیں، صحابہ نے نمازیں نبی کے پیچھے پڑھی ہے، فرق ہے کہ نہیں؟ بھائی میرے پیچھے نمازیں پڑھنا، نبی کے پیچھے نمازیں پڑھنا فرق ہے کہ نہیں ہے؟ ارے تو نے قرآن قاری صاحب سے پڑھا، صحابہ نے قرآن نبی سے پڑھا، فرق ہے کہ نہیں ہے؟ ارے تو نے نگاہیں اٹھائی تو میرا چہرہ دیکھا، صحابہ نے جب نگاہیں اٹھائی تو نبی کا چہرہ دیکھا ہے۔ اور تمہیں پتہ ہے جو نبی کا چہرہ دیکھتا ہے، آقا نے فرمایا جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا وہ جنتی ہے، بلکہ جس نے مجھے دیکھا اس کو جس نے دیکھا وہ بھی جنتی ہے۔ یعنی صحابی تو جنتی ہے، صحابی کو دیکھنے والا بھی جنتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ اللہ نے نبی کو ہر چیز چن کر دی، صحابہ بھی، بات ختم ہو گئی، صحابہ بھی کون؟
کس کو؟ کس کو؟ زور سے، زور سے، زور سے، زور سے اور زور سے۔ جی یا صحابہ کو رب نے چنا ہے۔ کہنے لگا مولانا یہ چنا ہوا کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا میں مثال سے سمجھاتا ہوں۔ میں آ رہا تھا راستے میں بنارس میں، ایک بابا سیب بیچ رہا تھا، سمجھ رہے ہو؟ اور اس نے کچھ سیب یہاں رکھے ہوئے تھے، کچھ یہاں رکھے ہوئے تھے، الگ الگ رکھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا بابا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا سیب ہے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ سیب ہے۔ میں نے کہا الگ الگ کیوں رکھا ہے، ملاتا کیوں نہیں ہے؟ کہنے لگا مولانا یہ اور ہیں، یہ اور ہیں، یہ اور ہیں، یہ۔ میں نے کہا عجیب بات ہے، یہ بھی سیب ہے؟ کہنے لگا سیب تو یہ بھی ہیں۔ میں نے کہا یہ بھی سیب ہے؟ کہنے لگا سیب یہ بھی ہیں۔ میں نے کہا یہ اور کیسے ہیں؟ سیب یہ بھی ہیں، سیب یہ بھی ہیں۔ کہنے لگا مولانا سیب یہ بھی ہیں، سیب یہ بھی ہیں، ان میں فرق ہے۔ میں نے کہا فرق کیا ہے؟ کہنے لگا یہ چنے ہوئے ہیں، یہ بے چنے ہوئے ہیں۔ یہ چنے ہوئے ہیں، یہ چنے ہوئے ہیں، یہ۔ میں نے کہا اچھا سیب یہ بھی ہیں، سیب یہ بھی ہیں، یہ چنے ہوئے ہیں، یہ بے چنے ہیں، فرق کیا ہے؟ کہنے لگا مولانا قیمت میں بھی فرق ہے۔ میں نے کہا قیمت کیا ہے؟ کہنے لگا یہ جو چنے ہوئے ہیں یہ 300 روپے کلو ہیں، یہ جو بے چنے ہیں نا یہ 100 میں لے جاؤ۔ میں نے کہا پھر ان میں فرق کیا ہے؟ کہنے لگا مولانا جو چنے ہوئے ہیں ان میں کوئی دانہ خراب نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جو چنے ہوئے ہیں ان میں کوئی دانہ خراب۔ میں نے کہا جو بے چنے ہوئے ہیں سارے خراب ہیں۔ کہنے لگا مولانا سارے خراب نہیں ہیں، ان میں صحیح دانے بھی ہیں، خراب دانے بھی ہیں، زیادہ تر خراب ہیں، لیکن جو میں نے چنے ان میں کوئی دانہ خراب نہیں۔ میں نے کہا بابا یہ جو چنے ہوئے ہیں نا ان میں سے 2 کلو تول دو، لیکن بابا میں آگے جا کر دیکھوں گا کوئی دانہ خراب نہیں ہونا چاہیے۔ بابا غصے میں آئے، غصے میں آ کر کہا عجیب بات کرتے ہو مولانا۔ میں نے کہا غصہ کیوں کیا؟ کہنے لگا غصہ کیوں نہ کروں، اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہے، میں نے دیکھ کر چنے ہیں، جب دیکھ کر چنے ہیں کوئی دانہ خراب کیوں ہوگا؟ میں نے کہا ناراض نہ ہونا، بات سمجھ میں آ گئی۔ پٹھان چنے کوئی دانہ خراب نہیں، پنجابی چنے کوئی دانہ خراب نہیں، سندھی چنے کوئی دانہ خراب نہیں، مہاجر چنے کوئی دانہ خراب نہیں، بلوچی چنے کوئی دانہ خراب نہیں، سریکی چنے کوئی دانہ خراب نہیں، گلگتی چنے کوئی دانہ خراب نہیں، انسان چنے کوئی دانہ خراب نہیں، رحمان چنے کوئی دانہ خراب کیسے ہوگا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ ارے صحابہ کو دیوبندیوں نے نہیں چنا، بریلویوں نے نہیں چنا، اہل حدیثوں نے نہیں چنا، اس رب نے چنا ہے۔ اللہ کے چناؤ میں غلطی نہیں، نگاہ نبوت میں غلطی نہیں ہے۔ جب یہ چن کر نبی کو دے دیا پھر تو رب نے اعلان کیا دیکھو یہ چنے ہوئے ہیں، التائبون صحابہ ہیں، العابدون صحابہ ہیں، الحامدون صحابہ ہیں، الراکعون صحابہ ہیں، الساجدون صحابہ ہیں، الآمرون بالمعروف صحابہ ہیں، والناہون عن المنکر صحابہ ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس صحابہ ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صحابہ ہیں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان صحابہ ہیں، اولئک هم الفائزون صحابہ ہیں، مفلحون صحابہ ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا صحابہ ہیں، وأعد لهم جنات صحابہ ہیں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہہ کر رب نے اعلان کر دیا دنیا والوں یہ چنے ہوئے ہیں، میں نے چن کر وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى سارے صحابہ کو جنتی بنا دیا۔ سارے صحابہ جنتی ہیں۔ تو حضور کی سیرت کا خلاصہ یہ ہے جو بھی دیا اللہ نے، جو بھی دیا چن کر دیا۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ صحابہ میں یہ کمی تھی، یہ کمزوری تھی، یہ غلطی تھی، گویا کہ وہ اعتراض کرتا ہے
اللہ کے چناؤ پر اعتراض کرتا ہے، نگاہ نبوت پر اعتراض کرتا ہے۔ جو اللہ کے چناؤ پر اعتراض کرے، نگاہ نبوت پر اعتراض کرے، وہ مسلمان ہو، وہ مسلمان ہو۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، آج 1400 سال کے بعد ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، نبی کا نام ہمیں پتہ ہے کہ نہیں؟ زور سے، نبی کا نسب نامہ ہمیں پتہ ہے، ہم نے نبی کو دیکھا نہیں لیکن جانتے ہیں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فیر بن کنانہ بن حزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مظہر بن نزار۔ نبی کا نسب نامہ ہمیں پتہ ہے، ہم نے نبی کو دیکھا نہیں۔ نماز ہمیں کیسے پڑھتے تھے ہمیں پتہ ہے، ہم نے نبی کو دیکھا نہیں۔ نبی بدر گئے ہیں، ہم نے دیکھا نہیں۔ نبی احد گئے ہیں، ہم جانتے ہیں، دیکھا نہیں۔ نبی معراج پہ گئے، ہم نے دیکھا نہیں لیکن ہمیں پتہ ہے نبی نے ہجرت فرمائی ہے، ہم نے دیکھا نہیں، ہمیں پتہ ہے۔ اور نبی کی ایک ایک ادا، ایک ایک سنت ہمیں پتہ ہے۔ یہ نبی کی سنتیں دیکھنے والے کون ہیں؟ کون ہے؟ کون ہے؟ بس بات ختم ہو گئی، کون ہے؟ پھر سینوں میں محفوظ کر کے منگو پیر تک پہنچانے والے کون ہیں؟ کون ہے؟ یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں پہنچانے والے کون؟ یہ جو روزہ رکھتے ہیں بتانے والے کون؟ یہ جو حج کرتے ہیں بتانے والے کون؟ یہ جو قرآن پڑھتے ہیں پہنچانے والے کون؟ یہ جو بخاری مسلم نسائی ابن ماجہ کی حدیثیں نبی سے سننے والے کون؟ ہم تک پہنچانے والے کون؟ مسجد عبادت گاہ ہے، پہلے مسجد بنانے والے کون؟ ہمیں بتانے والے کون؟ صحابہ ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی، اس فتنے کے دور میں صحابہ کا تذکرہ ہونا چاہیے، صحابہ کا تعارف ہونا چاہیے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، نوجوانوں کے لیے یہ سوشل میڈیا ایک فتنہ ہے۔ دشمنان اسلام، منکرین صحابہ کے حوالے سے اعتراض کرتے ہیں۔ نوجوان چونکہ دین سے دور ہے، وہ اعتراض سے متاثر ہوتا ہے۔ لوگ صحابہ سے ٹوٹ رہے ہیں، صحابہ سے تعلق مسلمانوں کا ٹوٹ رہا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے، آپ والد ہیں، آپ پر فرض ہے، آپ بڑے ہیں، آپ پر فرض ہے، آپ مسجد کمیٹی میں ہیں، آپ پر فرض ہے، آپ مسجد کے امام ہیں، آپ پر فرض ہے، آپ مدرس ہیں، آپ پر فرض ہے کہ صحابہ کا تعارف کیا جائے، قوم کو بتایا جائے، قوم کے سامنے اصحاب رسول کی عظمت بتائی جائے، مقام بتایا جائے، رفعت بتائی جائے، شان بتائی جائے، صحابہ کا مقام بتایا جائے، کیونکہ پورا دین ہم تک پہنچانے والے صحابہ ہیں۔ صحابہ مجروح ہو جائیں گے، یہ دین مجروح ہو جائے گا، شریعت مجروح ہو جائے گی، سنت مجروح ہو جائے گی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، مساجد میں ایسا تذکرہ ہونا چاہیے۔ ہمارے دوستوں نے یہاں کے کمیٹی سے اجازت لے لی، آپ نے ہماری گفتگو سنی۔ یہ دوست جو آپ کے پاس آئے تھے، آپ سے نہ ہم ووٹ مانگتے ہیں نہ ہم نوٹ مانگتے ہیں، ہماری تڑپ یہی ہے، بس گھر گھر پہ صحابہ کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے آپ تعاون کریں گے؟ ساتھ ساتھ دشمنان اسلام دیکھو وہ کتنے منظم ہیں، وہ کتنے منظم ہیں۔ سر عام اصحاب رسول، صحابہ کرام کی توہین ہو رہی ہے۔ گلگت میں صحابہ کرام کی توہین کی گئی، 2 دن دھرنا دینے کے بعد ان بے ایمانوں کے خلاف FIR درج ہوئی، لیکن آج تک وہ ظالم، وہ بے ایمان، وہ گستاخ، وہ زندیق، وہ مرتد، وہ کافر، وہ شیطان، وہ ابلیس ابھی تک گرفتار نہیں ہوا۔ اور اس کے برعکس آپ نے دیکھا حال ہی میں یہاں شہر کراچی میں اہل حدیث عالم دین مولانا ضیاء الرحمن کو شہید کیا گیا، لیکن اس کے قاتل ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے۔ عزیزان محترم، جو بھی صحابہ کی بات کرتا ہے نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اس سے پہلے ڈاکٹر عادل خان نے آواز اٹھائی، آپ نے دیکھا دن کی روشنی میں اس کو شہید کیا گیا۔ حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ استاذ الاساتذہ جو لاکھوں علماء کا استاد ہے،
فقہا کا استاد ہے، مدرسین کا استاد ہے، ائمہ کا استاد ہے، مناظرین کا استاد ہے، جو شیخ الحدیث بھی ہے، شیخ التفسیر بھی ہے، فقیہ بھی ہے، بہت بڑے عالم ہیں مولانا منظور احمد مینگل صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اس پر ایف آئی آر درج کی گئی، ایف آئی آر کاٹا گیا، کل ایف آئی آر کاٹی گئی ہے مولانا منظور احمد مینگل صاحب پر، جو ایک مدرسے کے محتمم بھی ہیں، مدیر بھی ہیں، شیخ الحدیث بھی ہیں، شیخ التفسیر بھی ہیں، علماء کے استاد ہیں، فقہا کے استاد ہیں، خطباء کے استاد ہیں، ہم جیسے طالب علموں کے استاد ہیں۔ اس کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی کہ لیفٹن کے تھانے میں گستاخ اہل بیت کہہ کر اس پر ایف آئی آر، جھوٹی ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ عزیزان محترم، ہماری اکثریت ہونے کے باوجود ہماری غفلت دیکھو، سستی دیکھو، ہمارے اتنے بڑے عالم پر ایف آئی آر درج کی گئی ہے، اور تعصب کا مظاہرہ کر کے ایک پاگل آدمی ہے جس کا نام راؤ خالد ہے، جس کے مذہب کا پتہ نہیں، دین کا پتہ نہیں، عقیدے کا پتہ نہیں، دلال قسم کا بندہ ہے۔ اس پاگل کے کہنے پر شیخ الحدیث مولانا منظور مینگل صاحب پر ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ ہم نے کل ان کو وقت دیا تھا اور ہم نے کہا تھا 24 گھنٹے کے اندر یہ ایف آئی آر واپس لے لو، اگر ایف آئی آر واپس نہیں لوگے ہمیں روڈ پہ آنا پڑا آئیں گے، ہمیں بازار میں آنا پڑا آئیں گے، ہمیں چوک میں آنا پڑا آئیں گے، ہمیں دھرنا دینا پڑا دیں گے، ہمیں وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے بیٹھنا پڑا بیٹھیں گے۔ ہم اپنے استاد کو، ہم اپنے پیر کو، ہم اپنے عالم کو، ہم اپنے امام کو یوں تنہا نہیں چھوڑ سکتے، نہیں چھوڑ سکتے۔ کل انتظامیہ کے بڑے اعلیٰ عہدیداروں نے ہمیں بلایا ہے، امید ہے ایف آئی آر ختم ہوگی۔ اگر ایف آئی آر ختم نہیں ہوتی، اہل سنت کے تمام مکاتب فکر کے علماء سے ملاقات کر کے ہمیں کال دیں گے، ہم دنیا کو بتائیں گے کہ یہ علماء اتنے سستے نہیں ہیں، تم جب چاہو ایف آئی آر کر کے ان کو جیل میں ڈالو، اب یہ ترتیب ہم چلنے نہیں دیں گے۔ اگر علماء اعلان کرتے ہیں آپ کو بلاتے ہیں، آئیں گے، ہاتھ کھڑا کر کے آئیں گے۔